بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کل کے حلقہ بہشتی زیور میں ہم نے طلاق، خلا، لعان، ایلا وغیرہ کے مختلف مسائل کا مطالعہ کیا تھا۔ آج عدت سے متعلقہ مسائل کا انشاءاللہ العزیز مطالعہ کریں گے۔ عدت کا کیا مطلب ہوتا ہے اور عدت کے کیا شرعی احکامات ہیں، اس کے حوالے سے مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر طلاق دے دے یا خلا اور ایلا وغیرہ سے نکاح ختم ہو جائے یا شوہر مر جائے تو ان سب صورتوں میں کچھ مدت تک عورت کو ایک ہی گھر میں رہنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ مدت ختم نہ ہو جائے اس وقت تک کہیں اور نہیں جا سکتی اور نہ ہی کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ جب وہ مدت پوری ہو جائے تو جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اس طرح یہ مدت گزارنے کو عدت کہتے ہیں۔ یعنی نکاح ختم ہونے کی جو مختلف صورتیں ہیں، طلاق ہو سکتی ہے، خلا ہو سکتی ہے، ایلا ہو سکتا ہے، شوہر کا انتقال ہو سکتا ہے، مختلف صورتیں ہوتی ہیں نکاح کے ٹوٹ جانے کی، نکاح کے ختم ہو جانے کی۔ تو ان تمام صورتوں میں جب عورت کو مخصوص وقت کے لیے نکاح کی اجازت نہ ہو تو وہ مخصوص وقت گزارنا عدت کہلاتا ہے۔ اگر شوہر نے طلاق دے دی تو 3 حیض آنے تک شوہری کے گھر جس میں طلاق دی ہے بیٹھی رہے، اس گھر سے باہر نہ نکلے، نہ دن کو نہ رات کو، نہ کسی دوسرے سے نکاح کرے۔ جب پورے 3 حیض ختم ہو گئے تو عدت پوری ہو گئی اور گھر سے نکلنے اور نکاح کرنے کی پابندی ختم ہو گئی۔ مرد نے چاہے 1 طلاق دی ہو یا 2-3 طلاقیں دی ہوں اور طلاق بائن دی ہو یا رجعی، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ یعنی ہر صورت کے اندر طلاق کی ہر صورت کے اندر جو ہے وہ عدت طلاق گزارنی ہوگی، اور عدت طلاق یہ ہے کہ اس عورت کے 3 حیض جو ہیں وہ مکمل گزر جائیں۔ اس دوران جو ہے وہ شوہری کے گھر میں جہاں وہ ویسے رہ رہی تھی وہیں رہے گی اور گھر سے باہر نکلنے کی اسے اجازت نہیں ہوگی۔ اگر چھوٹی لڑکی کو طلاق ہو گئی جس کو ابھی حیض نہیں آتا یا اتنی بڑی عمر کی ہیں کہ اب حیض آنا بند ہو گیا ہے، ان دونوں کی عدت 3 مہینے ہیں۔ یعنی جن خواتین کو حیض آتا ہو ان کی عدت تو 3 حیض گزر جانا ہے، اور جن کو حیض نہ آتا ہو تو ان کے لیے 3 مہینے جو ہے وہ عدت ہوگی۔ کسی لڑکی کو طلاق ہو گئی اور اس نے مہینوں کے حساب سے عدت شروع کی، پھر عدت کے اندر ہی 1 یا 2 مہینے کے بعد حیض آ گیا تو اب پورے 3 حیض آنے تک عدت گزارے۔ جب تک 3 حیض پورے نہ ہو عدت ختم نہیں ہوگی۔ یعنی یہ خاتون ایسی تھیں کہ جن کو حیض نہیں آتا تھا اور انہیں طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت کے اندر انہیں مہینے کے حساب سے عدت گزارنی تھی، اور مہینے کے حساب سے انہوں نے عدت گزارنا شروع بھی کر دی۔ لیکن ابھی مہینوں کے حساب سے 3 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے، اسی دوران جو ہے وہ حیض آ گیا، گویا کہ وہ عام خواتین کی طرح ہو گئیں۔ جب وہ عام خواتین کی طرح ہو گئیں تو اب ان کی عدت بھی عام خواتین کی طرح ہوں گی، اور اب سے لے کر 3 حیض گزرنے تک جو ہے وہ ان کی عدت باقی رہے گی، گویا کہ ان کی عدت کچھ مزید طویل ہو جائے گی۔ اگر کسی کو حمل ہے اور اسی زمانے میں طلاق ہو گئی تو بچہ پیدا ہونے تک بیٹھی رہے، یہی اس کی عدت ہے۔ جب بچہ پیدا ہوگا تو عدت ختم ہوگی۔ طلاق کے بعد تھوڑی ہی دیر میں اگر بچہ پیدا ہو گیا تب بھی عدت ختم ہو گئی، اور بہت مہینوں کے بعد بچہ پیدا ہو تب جا کے اس صورت میں عدت ختم ہوگی۔ یعنی بہر صورت ان کی عدت جو ہے وہ بچے کی ولادت ہوگی۔ اگر کسی نے حیض کے زمانے میں طلاق دے دی تو جس حیض میں طلاق دی ہے وہ شمار نہیں ہوگا، اس کے علاوہ 3 حیض پورے کرے گی۔ طلاق کی عدت اسی عورت پر ہے جس کو صحبت کے بعد طلاق ہوئی ہو، یا صحبت تو ابھی نہیں ہوئی مگر میاں بیوی میں تنہائی ہو چکی ہے تب طلاق ہوئی، چاہے ایسی تنہائی ہوئی ہو جس سے پورا مہر دلایا جاتا ہے، یا ایسی تنہائی ہو جس سے پورا مہر واجب نہیں ہوتا، جس کی تفصیل مہر کے بیان میں پہلے آ چکی ہے۔ بہرحال عدت گزارنا واجب ہے، اور اگر ابھی بالکل کسی قسم کی تنہائی نہیں ہونے پائی تھی کہ طلاق ہو گئی تو ایسی عورت پر عدت نہیں ہے۔ یعنی صرف ایک صورت ہے عدت نہ ہونے کی، وہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد شوہر اور بیوی کے درمیان بالکل بھی تنہائی نہ ہوئی ہو، تو ایسی صورت کے اندر تو عورت پہ عدت نہیں ہے، وہ فوراً بھی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر ان کی تنہائی ہو گئی ہے
یا جو ہے کیا کہتے ہیں صحبت ہو چکی ہے آپس میں، تو پھر عدت جو ہے وہ لازم ہوگی۔ کسی عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر غلطی سے صحبت کر لی، مثال کے طور پہ کوئی خاتون بستر پہ سو رہی تھی اور جگائے بغیر جو ہے وہ ان سے صحبت ہو گئی، پھر معلوم ہوا کہ وہ اس کی بیوی نہیں تھی، تو اس عورت پر بھی عدت لازم ہوگی جب تک عدت ختم نہ ہو، اس وقت تک اپنے شوہر کو بھی صحبت نہ کرنے دے، ورنہ دونوں پر گناہ ہوگا۔ یعنی جب بھی مرد اور عورت کا تعلق قائم ہوتا ہے تو عدت پھر لازمی ہے دوسرے مرد سے تعلق سے پہلے، چاہے وہ اپنا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی عدت بھی وہی ہے جو ابھی بیان ہوئی ہے۔ اگر اسی دن حمل ہو گیا تو بچہ ہونے تک انتظار کرے اور عدت گزارے۔ یہ بچہ ناجائز نہیں، اس کا نسب ٹھیک ہے، جس نے غلطی سے صحبت کی ہے اسی کا بچہ ہے۔ کسی نے نکاح فاسد کیا، مثلا کسی عورت سے نکاح کیا، پھر معلوم ہوا کہ اس کا شوہر ابھی زندہ ہے، تو یہ نکاح فاسد ہے، اور اس نے طلاق نہیں دی، یعنی شوہر زندہ بھی ہے، اس نے طلاق بھی نہیں دی ہے، تو اب اس عورت سے شادی تو ہو نہیں سکتی، لیکن کسی نے کر لی تو یہ شادی جو ہے یہ نکاح فاسد کہلائے گی۔ یا معلوم ہوا کہ اس مرد و عورت نے بچپن میں ایک عورت کا دودھ پیا ہے، دو خواتین و حضرات شادی ہو گئی، شادی کے وقت نہیں پتا تھا کہ یہ دونوں دودھ شریک بہن بھائی ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ جو ہے وہ ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر مرد نے اس سے صحبت کر لی، پھر صورتحال معلوم ہونے کے بعد جدائی ہو گئی تو بھی عدت گزارنا ہوگی۔ جس وقت مرد نے توبہ کر کے جدائی اختیار کی اسی وقت سے عدت شروع ہو گئی، اور اگر ابھی صحبت نہیں ہوئی تھی تو عدت واجب نہیں، بلکہ ایسی عورت سے اگر تنہائی بھی ہو چکی ہو تب بھی عدت واجب نہیں، عدت اسی وقت واجب ہوتی ہے جب صحبت ہو چکی ہو۔ عدت کے اندر کھانا پینا کپڑا اسی مرد کے ذمہ واجب ہے جس نے طلاق دی ہے۔ یہ مسئلہ بہت اہمیت والا ہے، ہمارے یہاں عموماً جو ہے وہ طلاق کا مطلب ہوتا ہے بس لڑائی، اور لڑائی بھی ایسی کہ عورت کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے۔ اسلامی حکم یہ ہے کہ طلاق کی عدت کے دوران اس کے کھانے پینے وغیرہ کا انتظام شوہر کی ذمہ داری ہوگی۔ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دی یا 3 طلاقیں دے دی، پھر عدت کے اندر غلطی سے اس سے صحبت کر لی، تو صحبت کی وجہ سے ایک اور عدت واجب ہو گئی۔ اب 3 حیض اور پورے کرے، جب 3 حیض گزر جائیں گے تو دونوں عدتیں ایک ساتھ ختم ہو جائیں گی، پہلے والی تو اس دوران ہو ہی گئی ہوگی، دوسری والی بھی ختم ہو جائے گی۔ مرد نے طلاق بائن دی ہے اور جس گھر میں عورت عدت گزار رہی ہے مرد بھی اسی میں رہتا ہے، تو خوب اچھی طرح پردے کا اہتمام کرے، کیونکہ طلاق بائن کے بعد وہ بیوی نہیں رہی، رجوع کا آپشن بھی نہیں ہے۔ طلاق رجعی میں تو پیچھے یہ حکم آ چکا ہے کہ عورت کو بناؤ سنگھار کر کے رہنا چاہیے تاکہ شوہر جو ہے اس کے دل میں رجوع کا خیال پیدا ہو، لیکن چونکہ طلاق بائن ہے اور رجوع کا امکان کوئی نہیں ہے تو یہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو چکے ہیں، تو اجنبی کے ساتھ جب رہنا ہے اور ایک ہی گھر میں رہنا ہے تو ایسی صورت کے اندر پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ یہ تو بات ہوئی طلاق کی عدت کی، یعنی طلاق کی جو مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اس میں عدت کے جو احکامات ہیں وہ بیان ہوئے۔ آگے موت کی عدت کے احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ کسی کا شوہر مر گیا تو وہ 4 مہینے اور 10 دن تک عدت گزارے۔ شوہر کے مرتے وقت جس گھر میں رہتی تھی اسی گھر میں رہنا چاہیے، باہر نکلنا درست نہیں۔ البتہ اگر کوئی غریب عورت ہے جس کے پاس گزارے کے جتنا بھی خرچ نہیں، اس نے کھانا پکانے وغیرہ کی نوکری کر لی تو اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا درست ہے، لیکن رات کو اپنے ہی گھر میں رہا کرے، چاہے صحبت ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو، اور چاہے کسی قسم کی تنہائی ہوئی ہو یا نہ ہو، چاہے حیض آتا ہو یا نہ آتا ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے کہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا چاہیے۔ یعنی عام حالات کے اندر وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، خاتون کی کیفیت کوئی سی بھی ہو، عدت وفات جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ عورت حاملہ تھی، اس حالت میں شوہر کی وفات ہوئی تو بچہ پیدا ہونے تک عدت گزارے، اب مہینوں کا اعتبار نہیں۔ اگر شوہر کے مرنے سے کچھ ہی دیر بعد بچہ پیدا ہو گیا تو بھی عدت ختم ہو گئی، اور کئی مہینوں کے بعد پیدا ہوا تو کئی مہینوں کے بعد عدت کیا ہوگی؟ ختم ہوگی۔ عدت کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک اور غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جو عورت عدت میں ہو اسے گھر کے کسی مخصوص حصے ہی میں رہنا چاہیے، کسی سے بات چیت بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح کی مختلف باتیں ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں پورے گھر میں جہاں جی چاہے رہے۔ یہ جو رواج ہے کہ خاص جگہ مقرر کر کے رہتی ہیں
کہ غمزدہ کی چارپائی اور خود غمزدہ وہاں سے ہلنے نہیں پاتی، یہ بالکل محمل اور فضول بات ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر کسی کا شوہر چاند کی پہلی تاریخ کو فوت ہوا اور عورت کو حمل نہیں تو چاند کے حساب سے 4 مہینے 10 دن پورے کرے، اور اگر پہلی تاریخ کو فوت نہیں ہوا تو ہر مہینے 30 دن کا شمار کر کے 4 مہینے 10 دن پورے کرنے چاہیے۔ اور طلاق کی عدت کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر حیض نہیں آتا، ناحمل ہے اور چاند کی پہلی تاریخ کو طلاق ہو گئی تو چاند کے حساب سے 3 مہینے پورے کر لے، چاہے 29 کا چاند ہو یا 30 کا۔ اور اگر پہلی تاریخ کو طلاق نہیں ہوئی تو ہر مہینہ 30 دن کا لگا کر 3 مہینے پورے کرے۔ گویا کہ وفات کی عدت میں 4 مہینے 10 دن کا مطلب ہوگا 130 دن، اور طلاق کی صورت میں 30 دن کے 3 مہینے کا مطلب ہوگا 90 دن۔ یعنی وہ خواتین جن کی عدت جو ہے وہ دنوں سے ہے، مہینوں سے ہے، تو وہ یا تو بالکل ابتدائی دن، مہینے کے ابتدائی دن میں ان کا نکاح ختم ہوا ہوگا، ایسی صورت میں تو اسلامی مہینے کا اعتبار ہوگا، اور اگر پہلی تاریخ کو نہیں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر دنوں کا اعتبار ہوگا، یعنی 130 دن یا 90 دن۔ کسی نے نکاح فاسد کیا تھا، مثلا بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا، یا بیوی نکاح میں تھی اور اس کی بہن سے نکاح کر لیا، پھر وہ شوہر مر گیا تو ایسی عورت جس کا نکاح صحیح نہیں ہوا، مرد کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن عدت نہ گزارے، کیونکہ یہ جو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے یہ بیوی کے لیے ہے، اور وہ اصل میں بیوی بنی ہی نہیں ہے، نکاح ہی فاسد ہے اس کا، اس وجہ سے بلکہ 3 حیض تک عدت گزارے، حیض نہ آتا ہو تو 3 مہینے گزارے، اور حمل سے ہو تو بچہ پیدا ہونے تک عدت گزارے۔ کسی نے اپنی بیواری میں طلاق بائن دے دی اور طلاق کی عدت ابھی پوری نہیں ہونے پائی تھی کہ وہ مر گیا، تو دیکھا جائے کہ طلاق کی عدت گزارنے میں زیادہ دن لگیں گے یا موت کی عدت پوری کرنے میں۔ جس عدت میں زیادہ دن لگیں گے وہ عدت پوری کرے، اور اگر بیماری میں طلاق رجعی دی ہے اور ابھی طلاق کی عدت نہیں گزری تھی کہ شوہر مر گیا تو اس عورت پر وفات کی عدت لازم ہے۔ یعنی یہاں 2 الگ الگ صورتحال بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلی صورتحال یہ ہے کہ کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق بائن دے دی اور اس نے طلاق کی عدت گزارنا شروع کر دی، اور حیض کے ذریعے سے مثال کے طور پہ وہ عدت گزار رہی تھی، اور ان کے 2 حیضوں کے درمیان وقفہ جو ہے وہ طویل ہوتا، اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے حیض کے ذریعے سے اگر وہ عدت گزاریں تو فرض کیجئے کہ 5 مہینے لگ سکتے۔ اسی دوران جو ہے وہ شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، اور عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہے، اور 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ پہلے ختم ہو جانے ہیں، اور حیض کے ذریعے سے جو ان کی عدت ختم ہونی ہے وہ بعد میں ختم ہونی ہے، تو حیض کے ذریعے سے وہ عدت گزاریں گی۔ اور اگر جو ہے وہ کسی کو عام روٹین کے مطابق حیض آتا ہے اور 3 مہینے کے اندر ان کی حیض کے ذریعے سے عدت ختم ہو جانی تھی، لیکن اسی دوران جو ہے وہ شوہر کا انتقال ہو گیا اور 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ اس سے زیادہ ہیں، تو اب 4 مہینے 10 دن کے حساب سے وہ کیا کرے گی؟ عدت گزارے گی۔ یہ تو اس کا مسئلہ ہے جس کو طلاق بائن دی گئی ہے۔ اور اگر طلاق رجعی دی گئی ہو تو ایسی صورت کے اندر اگر عدت کے اندر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی عدت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، اب وہ طلاق رجعی والی عدت نہیں گزارے گی، اب وہ شوہر کے انتقال والی جو ہے عدت گزارے گی۔ کسی کا شوہر مر گیا مگر اس کو خبر نہیں ملی، 4 مہینے 10 دن گزر جانے کے بعد خبر آئی تو اس کی عدت پوری ہو چکی۔ جب سے خبر ملی ہے تب سے عدت گزارنا ضروری نہیں، یعنی دوسری عدت اب نہیں کرنی ہے اس کو۔ اسی طرح اگر شوہر نے طلاق دے دی مگر عورت کو پتہ نہیں چلا، کچھ دنوں کے بعد خبر ملی اور جتنی عدت اس کے ذمہ تھی وہ خبر ملنے سے پہلے ہی گزار چکی تھی، تو اس کی بھی عدت پوری ہو گئی۔ خبر ملنے کے بعد عدت گزارنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بنیادی بات جو ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ عدت کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ نسب جو ہے وہ مل نہ جائے آپس میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ جو بچہ کسی عورت سے پیدا ہوا ہے تو وہ کس کا ہے۔ تو جب یہ بات ختم ہو گئی، یہ مقصد جو ہے وہ ویسے ہی حاصل ہو چکا اور وہ سارا وقت گزر چکا ہے، تو ایسی صورت کے اندر دوبارہ سے عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کام کے لیے گھر سے باہر گئی تھی کہ اچانک اس کا شوہر مر گیا، تو فوراً وہاں سے چلی آئے اور جس گھر میں رہتی تھی وہیں رہے۔ وفات کی عدت میں عورت کو روٹی کپڑا نہیں دلایا جائے گا، اپنے پاس سے خرچ کرے۔
بعض جگہ دستور ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد سال بھر تک عدت کے طور پر بیٹھی رہتی ہیں. یہ بالکل حرام ہے کیونکہ شریعت کے حکم کے بالکل خلاف ہے. عدت کے دوران سوگ. جس عورت کو طلاق رجعی ملی ہے اس کی عدت تو صرف یہی ہے کہ اتنی مدت تک گھر سے باہر نہ نکلے اور نہ کسی اور مرد سے نکاح کرے. اس کے لیے بناؤ سنگار وغیرہ درست ہے. اور جس کو 3 طلاقیں مل گئیں یا 1 طلاق بائن ملی یا اور کسی طرح سے نکاح ٹوٹ گیا یا شوہر فوت ہو گیا، ان سب صورتوں کا حکم یہ ہے کہ جب تک عدت میں رہے تب تک نہ تو گھر سے باہر نکلے، نہ دوسرا نکاح کرے، نہ بناؤ سنگار کرے. یہ سب باتیں اس پر حرام ہیں. اس سنگار کے نہ کرنے کو سوگ یعنی عدت گزارنا کہتے ہیں. یعنی مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو سوگ ہوتا ہے، یہ سوگ جو ہے وہ ہر نکاح ختم ہونے پہ نہیں ہوتا. نکاح ختم ہونے کی ایک صورت طلاق رجعی ہوتی ہے. تو طلاق رجعی کے اندر جو عدت گزاری جاتی ہے اس میں سوگ کا پہلو نہیں ہوتا. یعنی عورت کو اچھے کپڑے پہننے اور بناؤ سنگار کی اجازت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو دیگر صورتیں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ طلاق بائن کی صورت ہو، طلاق مغلظ کی صورت ہو، اسی طریقے سے شوہر کی وفات کی صورت ہو، ان تمام صورتوں کے اندر جو ہے وہ عدت میں سوگ بھی شامل ہوتا ہے. جب تک عدت ختم نہ ہو تب تک خوشبو لگانا، زیور پہننا، پھول پہننا، سرما لگانا، پان کھا کر منہ لال کرنا، منجن لگانا، سر میں تیل ڈالنا، کنگھی کرنا، مہندی لگانا، اچھے کپڑے پہننا، ریشمی اور رنگے ہوئے بھڑکیلے کپڑے پہننا، یہ سب باتیں اس پر حرام ہے. البتہ اگر بھڑکیلے نہ ہوں تو درست ہے. یعنی عام رنگین کپڑے تو درست ہیں، لیکن ایسے رنگین کپڑے جو بھڑکیلے ہوں تو وہ درست نہیں ہیں، چاہے جیسا رنگ ہو. مطلب یہ ہے کہ زیب و زینت کا کپڑا نہ ہو. تو بنیادی بات اس کے اندر یہ ہوئی کہ اصل بات یہ ہے کہ سوگ کا پہلو جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے. تو زیب و زینت کے، بناؤ سنگھار کے کپڑے اور دیگر چیزیں اگر اختیار کی جائیں تو سوگ کا پہلو جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا. سر میں درد ہونے کی وجہ سے تیل ڈالنے کی ضرورت پڑے تو جس تیل میں خوشبو نہ ہو وہ ڈالنا درست ہے. اسی طرح ضرورت کے وقت بطور دوا کے سرما لگانا بھی درست ہے، لیکن رات کو لگا کر دن کو صاف کر لیں. سر دھونا اور نہانا بھی درست ہے. ضرورت کے وقت کنگھی کرنا بھی درست ہے، لیکن باریک کنگھی سے کنگھی نہ کرے جس میں بال چکنے ہو جاتے ہیں، بلکہ موٹے دندانے والی کنگھی کرے تاکہ خوبصورتی نہ آنے پائے، کیونکہ خوبصورتی اختیار کرنا، زیب و زینت کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. سوگ کرنا اس عورت پر واجب ہے جو بالغ ہو، نابالغ لڑکی پر واجب نہیں. اس کے لیے سب باتیں درست ہیں. البتہ گھر سے نکلنا اور دوسرا نکاح کرنا اس کے لیے بھی درست نہیں ہے. یعنی جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے صرف یہ 2 کام اس کے لیے درست نہیں ہے، باقی جو ہیں وہ اس کے لیے درست ہیں. جس کا نکاح صحیح نہیں ہوا تھا وہ توڑ دیا گیا یا مرد مر گیا تو ایسی عورت پر بھی سوگ کرنا واجب نہیں ہے. شوہر کے علاوہ کسی اور کے مرنے پر سوگ کرنا درست نہیں. البتہ اگر شوہر منع نہ کرے تو اپنے عزیز اور رشتہ دار کے مرنے پر بھی 3 دن تک بناؤ سنگار چھوڑ دینا درست ہے. اس سے زیادہ بالکل حرام ہے. اور اگر شوہر منع کر دے تو 3 دن بھی نہ چھوڑے. یعنی یہ بات اہم بات ہے. ہمارے یہاں کئی جگہوں پہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ والد کی وفات پہ یا بھائی کی وفات پہ یا چچا ماموں کی وفات پہ یا جو جس سے زیادہ تعلق ہو اس کی وفات پہ جو ہے وہ لمبے لمبے سوگ منائے جاتے ہیں. حضرت والا فرما رہے ہیں کہ لمبے سوگ منانا سوائے شوہر کی وفات کے اور کسی صورت میں جائز نہیں ہے. ثبوت نسب. جب کسی شوہر والی عورت کے اولاد ہوگی تو وہ اسی کے شوہر کی کہلائے گی. کسی شبہ کی بنا پر یہ کہنا کہ یہ بچہ اس کے شوہر کا نہیں ہے بلکہ فلاں کا ہے درست نہیں، اور اس بچے کو ناجائز کہنا بھی درست نہیں. اسلام میں نسب کی ثبوت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی بچہ غیر ثابت النسب نہ ہو. یعنی کسی بچے کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے والد کا نہیں پتا یا اس کا والد کون ہے یہ نہیں معلوم، یہ اسلام چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو. اس وجہ سے اصول یہی ہے کہ کسی بھی شادی شدہ عورت کے یہاں جب بچے کی ولادت ہوگی تو عام حالات کے اندر وہ اس کے شوہر ہی کی متصور ہوگی، اور جب تک کہ شوہر اس کا انکار نہ کر دے. حمل کی مدت کم سے کم 6 مہینے ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال.
یعنی کم سے کم 6 مہینے بچہ پیٹ میں رہتا ہے پھر پیدا ہوتا ہے، 6 مہینے سے پہلے پیدا نہیں ہوتا، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال پیٹ میں رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ پیٹ میں نہیں رہ سکتا۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ جب تک کسی نہ کسی صورت میں صحیح نسب ثابت ہونے کا امکان ہو تب تک بچے کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ جب بالکل مجبوری ہو جائے اور کسی صورت میں نسب ثابت کرنا ممکن نہ ہو تب ناجائز ہونے کا حکم لگایا جائے گا اور عورت کو گناہگار ٹھہرایا جائے گا۔ اسی اصول کی روشنی میں اب آگے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ مسئلہ، کسی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دی، پھر 2 سال سے کم میں اس کا کوئی بچہ پیدا ہوا تو یہ اسی شوہر کا ہے، اس کو ناجائز کہنا درست نہیں۔ شریعت کی روح سے اس کا نسب ٹھیک ہے، اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ ایسا سمجھیں گے کہ طلاق سے پہلے کا حمل ہے اور 2 سال تک بچہ پیٹ میں رہا اور اب بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی عدت ختم ہوئی۔ البتہ اگر وہ عورت بچے کی ولادت سے پہلے خود ہی اقرار کر چکی ہو کہ میری عدت ختم ہو گئی تو یہ بچہ پھر ثابت النسب نہیں ہے۔ اگر 2 سال کے بعد بچہ ہوا اور ابھی تک عورت نے اپنی عدت ختم ہونے کا اقرار نہیں کیا ہے تب بھی وہ بچہ اسی شوہر ہی کا ہے، یعنی 2 سال والی حد تک تو بات ویسے بھی واضح تھی، لیکن اگر 2 سال کے بعد بھی بچے کی ولادت ہوئی اور عورت نے اب تک عدت کے ختم ہونے کا اقرار نہیں کیا تھا تب بھی اسے شوہری کی طرف منسوب کیا جائے گا اس بچے کو، چاہے جتنے برس میں ہوا ہو۔ اور ایسا سمجھیں گے کہ طلاق دے دینے کے بعد عدت میں صحبت کی تھی اور طلاق سے رجوع کر لیا تھا، اس لیے وہ عورت اب بچہ پیدا ہونے کے بعد اسی کی بیوی ہے اور دونوں کا نکاح نہیں ٹوٹا۔ اگر بچہ مرد کا نہ ہو تو وہ کہہ دے کہ میرا نہیں ہے، اور جب انکار کرے گا تو لعان کا حکم ہوگا، جس کی تفصیل پہلے کچھ آئی بھی ہے۔ اگر طلاق بائن دے دی تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر 2 سال کے اندر اندر بچہ پیدا ہو جائے تب تو اسی مرد کا ہوگا، اور اگر 2 سال کے بعد ہو تو اس کا نہیں۔ البتہ اگر 2 سال کے بعد پیدا ہونے پر بھی مرد دعویٰ کرے کہ بچہ میرا ہے تو اس کا ہوگا، اور ایسا سمجھیں گے کہ عدت کے اندر شبہ کی وجہ سے صحبت کر لی ہوگی، اس سے حمل ہو گیا۔ یعنی کسی عورت کو طلاق بائن ہو گئی ہے تو اب میاں بیوی کا تعلق تو ان کے درمیان نہیں ہو سکتا، تو 2 سال کے اندر اندر تو بچے کی ولادت ہو اور اس کو شوہر کی طرف منسوب کیا جائے، یہ تو بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے، کیونکہ 2 سال تک بچہ پیٹ میں رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر 2 سال کے بعد بھی ہو اور مرد یہ دعویٰ کرے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے کوئی شبہ میں دوبارہ سے صحبت کر لی ہے اپنی اس بیوی سے کہ جس سے صحبت کی اس کو اجازت نہیں تھی۔ اگر ایسی لڑکی کو طلاق مل گئی جو ابھی بالغ تو نہیں ہوئی لیکن بلوغ کے قریب قریب ہو گئی ہے، پھر طلاق کے بعد پورے 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوا تو وہ شوہر کا نہیں، اور اگر 9 مہینے سے کم میں پیدا ہوا تو شوہر کا ہے۔ البتہ وہ لڑکی عدت کے اندر ہی یعنی 3 مہینے سے پہلے اقرار کر لے کہ مجھے حمل ہے تو بھی بچہ شوہر کا ہوگا، 2 سال کے اندر اندر پیدا ہونے سے اسی شوہر کا کہلائے گا۔ شوہر کی موت کے وقت سے اگر 2 برس کے اندر بچہ پیدا ہوا تو وہ شوہر کا بچہ ہے۔ البتہ اگر وہ عورت اپنی عدت ختم ہو جانے کا اقرار کر چکی ہو تو وہ بچہ شوہر کا نہیں ہوگا، اور اگر 2 برس کے بعد پیدا ہو تب بھی شوہر کا نہیں ہوگا، کیونکہ زندگی شوہر کے زندہ ہونے کی حالت میں تو اس بات کا امکان ہے کہ بعد میں صحبت ہو گئی ہو، لیکن جب شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور 2 سال کے بعد بچے کی ولادت ہو رہی ہے تو اب اس کو شوہر کی طرف منسوب کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ 2 برس کے بعد والی صورت میں شوہر کی طرف منسوب نہیں ہوگا۔ یا شوہر کے انتقال کے بعد کسی وقت بیوی نے اقرار کر لیا ہے کہ میری عدت ختم ہو گئی ہے، میری عدت ختم ہو گئی ہے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ سابقہ شوہر سے کوئی حمل نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کو بھی اس شوہر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ تنبیہ، ان مسائل سے معلوم ہوا کہ جاہل لوگوں کی جو عادت ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد 9 مہینے سے 1-2 مہینہ بھی زیادہ گزر کر بچہ پیدا ہوا تو اس عورت کو بدکار سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نکاح کے بعد 6 مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہوا تو وہ شوہر کا نہیں، اور اگر پورے 6 مہینے یا اس سے زیادہ مدت میں ہوا تو وہ شوہر کا ہے، اس میں بھی شک کرنا گناہ ہے۔ البتہ اگر شوہر انکار کرے اور کہے کہ یہ میرا نہیں ہے تو اس کا اختیار ہے اور اسے پھر لعان کے حکم کا سامنا کرنا ہوگا۔
نکاح ہو گیا لیکن ابھی رواج کے مطابق رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ بچہ پیدا ہو گیا، اور شوہر اس سے انکار نہیں کرتا کہ یہ اس کا بچہ ہے، تو وہ بچہ شوہر کا ہی سمجھا جائے گا۔ اگر شوہر کا نہ ہو تو وہ انکار کرے، اور انکار کرنے پر لعان کا حکم ہوگا۔ اگر شوہر کئی سالوں سے گھر میں نہیں اور یہاں بچہ پیدا ہو گیا اور شوہر اس کو اپنا ہی بتاتا ہے، تب بھی وہ شرعاً ناجائز نہیں، اسی شوہر کا ہے۔ البتہ اگر شوہر ولادت کی خبر سن کر بچے کو اپنا ماننے سے انکار کرے گا تو لعان کا حکم ہوگا۔ یعنی ظاہری حالات میں دیکھا جائے تو کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ بچہ اس کا ہو، لیکن پھر بھی چونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ بچے کو غیر ثابت النسب نہ قرار دیا جائے، اور شوہر جو ہے وہ اقرار بھی کرتا ہے کہ میرا ہے، تو پھر اسی کا اس کو شمار کیا جائے گا۔ پرورش کا حق، چونکہ نکاح کے ختم ہونے سے متعلق مختلف صورتیں بیان فرمائی، طلاق کا ذکر ہوا، خلا کا ذکر ہوا، ایلا کا ذکر ہوا، تو ان تمام لعان کا ذکر ہوا، ان تمام صورتوں کے اندر جو ہے وہ میاں بیوی میں تو جدائی ہو جاتی ہے۔ اب میاں بیوی میں جب جدائی ہو گئی تو اگر ان کے بچے ہیں تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو پرورش کا حق کس کو ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں جدائی ہو گئی اور عورت کی گود میں بچہ ہے تو اس کی پرورش کا حق ماں کو ہے، باپ اس کو چھین نہیں سکتا، لیکن بچے کا سارا خرچ والد ہی کو دینا پڑے گا۔ اگر ماں خود پرورش نہ کرے، والد کے حوالے کر دے، تو والد کو لینا پڑے گا، عورت کو زبردستی نہیں دے سکتا۔ یعنی اصل میں ذمہ داری جو ہے وہ شوہر ہی کی ہے، والد ہی کی ہے۔ اگر عورت اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہو ذمہ داری کو تب تو ٹھیک ہے، اگر ماں جو ہے وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو تو اس سے زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر ماں نہ ہو یا ہو لیکن اس نے بچے کو لینے سے انکار کر دیا تو پرورش کا حق نانی اور پر نانی کو ہے۔ ان کے بعد دادی اور پردادی، یہ بھی نہ ہو تو سگی بہنوں کا حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کی پرورش کریں۔ سگی بہنیں نہ ہوں تو سوتیلی بہنیں، ماں شریک بہنوں کا حق والد شریک بہنوں سے پہلے ہے، پھر خالہ، پھر پھوپھی کا، یہ پوری ایک ترتیب ہے جیسا کہ میراث میں ایک ترتیب کا ذکر کیا گیا تھا۔ اگر ماں نے کسی ایسے مرد سے نکاح کر لیا جو بچے کا محرم رشتہ دار نہیں تو اب اس کو بچے کی پرورش کا حق نہیں ہے۔ البتہ اگر بچے کے محرم رشتہ دار سے نکاح کیا، جیسے اس کے چچا سے نکاح کر لیا یا ایسا ہی کوئی اور رشتہ ہو، تو ماں کا حق باقی ہے۔ ماں کے سوا کوئی اور عورت جیسے بہن، خالہ وغیرہ کسی غیر محرم مرد سے نکاح کر لے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اب اس کو بچے کی پرورش کا حق نہیں رہا، کیونکہ بچے کو شفقت کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی اور کے گھر جانے کے بعد اس بات کا امکان کم ہوتا ہے کہ بچے کو مطلوبہ شفقت مل سکے۔ عورت کا حق بچے کے غیر محرم سے نکاح کر لینے کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا، لیکن پھر اس مرد نے طلاق دے دی یا انتقال کر گیا تو اب پھر اس کا حق لوٹ آئے گا اور بچہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کسی عورت کو طلاق ہو گئی اور بچہ اس کے پاس تھا، پھر اس نے دوسری شادی کر لی، اب دوسری شادی اگر غیر محرم سے کی ہے تو بچے کی پرورش کا حق اس کا ختم ہو گیا اور بچہ جو ہے وہ دوسری جگہ پہ چلا جائے گا۔ اب دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو طلاق ہو گئی یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ جو مانع اور رکاوٹ تھی بچے کو لینے سے وہ ختم ہو گئی، تو اب وہ دوبارہ سے بچے کو لے سکتی ہے۔ بچے کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی عورت بچے کی پرورش کے لیے نہ ملے تو پھر والد زیادہ مستحق ہے، پھر دادا وغیرہ، اسی ترتیب سے جو ہم نکاح ولی کے بیان میں ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن اگر نامحرم رشتہ دار ہو اور بچہ اسے دینے میں آئندہ چل کر کسی خرابی کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں ایسے شخص کے سپرد کریں گے جس پر ہر طرح سے اطمینان ہو۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ اپنی تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ پرورش کی مدت کتنی ہے؟ لڑکا جب تک 7 سال کا نہ ہو تب تک اس کی پرورش کا حق رہتا ہے۔ جب 7 سال کا ہو گیا تو اب باپ اس کو زبردستی لے سکتا ہے، اور لڑکی کی پرورش کا حق 9 سال تک رہتا ہے۔ جب 9 سال کی ہو گئی تو والد لے سکتا ہے، اب اس کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ پرورش سے متعلقہ مسائل ہیں جس کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کئی طرح کی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ پوری طرح سے دیکھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک بیشتی زیور کے اندر ذکر کردہ ان مسائل کو ہمیں سمجھنے کی اور معاشرے میں ان کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔